I am محمد اظہر الدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ آج ہم سورہ النحل کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ الحجر کا ترجمہ پڑھا تھا۔ یہ سورہ نمبر 16 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، پس اس کی جلدی نہ کرو، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 2۔ وہ فرشتوں کو اپنے حکم کی روح کے ساتھ اتارتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے حکم کے روح کے ساتھ اتارتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے۔ آیت نمبر 3۔ اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ اس نے انسان کو ایک بوند سے بنایا، پھر وہ یکایک کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ آیت نمبر 5۔ اور اس نے چوپایوں کو بنایا، ان میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، یعنی چوپائے یعنی کہ 4 پیر کے جانور۔ ان میں تمہارے لیے پوشاک بھی، پہننے کے لیے کپڑا بھی ہے اور خوراک بھی، کھانے کے لیے غذا بھی، اور دوسرے فائدے بھی، اس کے علاوہ دوسرے فائدے بھی، جیسے کہ بیل سے جس طرح کام لیتے وغیرہ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ آیت نمبر 6۔ اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جبکہ شام کے وقت ان کو لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چھوڑتے ہو۔ آیت نمبر 7۔ اور وہ تمہارے بوجھ ایسے مقامات تک پہنچاتے ہیں جہاں تم سخت محنت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا رب بڑا شفیق مہربان ہے۔ آیت نمبر 8۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے بھی، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 9۔ اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، اور بعض ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آیت نمبر 10۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، تم اس میں سے پیتے ہو، اور اسی میں سے درخت ہوتے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ آیت نمبر 11۔ وہ اسی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیا دن رات کو اور دن کو، اور سورج کو اور چاند کو، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 13۔ اور زمین میں جو چیزیں مختلف قسم کی الگ الگ طرح کی تمہارے لیے پھیلائیں، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 14۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس میں چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اللہ کا، اور تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 15۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے، یعنی زمین میں اگر پہاڑ نہ رکھتا اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈگمگانے لگتی، ایک جگہ سے دوسری کا ہل جاتی۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ آیت نمبر 16۔ اور بہت سی دوسری علامتیں بھی ہیں، اور لوگ تاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تارے کی سیدھ دیکھ کر اس طرح سے بھی راستہ معلوم کر کے لوگ گھروں کو جاتے تھے، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 17۔ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ برابر ہے اس کے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ آیت نمبر 18۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کو نہ گن سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 19۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ آیت نمبر 20۔ اور جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ وہ مرد ہیں جن میں جان نہیں ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 22۔
تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہے، انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 23 اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں، ایٹیٹیوڈ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 24 اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 25 تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی جن کو وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو بہت برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 ان سے پہلے والوں نے بھی تدبیریں کی، پھر اللہ ان کی عمارت پر بنیادوں سے آ گیا، پس چھت اوپر سے ان کے اوپر گر پڑی اور ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، ان کو اندازہ بھی نہ تھا کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 27 پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم جھگڑا کیا کرتے تھے، جن کو علم دیا گیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور عذاب منکروں پر ہے، انکار کرنے والوں پر ہے۔ آیت نمبر 28 جن لوگوں کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے تو اس وقت وہ سپر ڈال دیں گے اس پر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہ کرتے تھے، ہاں بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، بس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 30 اور جو تقوی والے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو انہوں نے کہا کہ نیک بات، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے، اور کیا خوب ہے تقوی والوں کا گھر، اور کیا خوب گھر ہے تقوی والوں کا۔ آیت نمبر 31 ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 32 جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہے، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے۔ آیت نمبر 33 کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں، اس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان سے پہلے والوں نے کیا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آیت نمبر 34 پھر ان کو ان کے برے کام کی سزائیں ملی اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ آیت نمبر 35 اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسا ہی ان سے پہلے والوں نے کیا تھا، پس رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ آیت نمبر 36 اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، بس ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہوئی، بس زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر 37 اگر تم اس کی ہدایت کے حریص لالچی ہو تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 38 اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، سخت قسمیں کہ جو شخص مر جائے گا اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا، ہاں یہ اس کے اوپر ایک پکا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 39 تاکہ ان کے سامنے اس چیز کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور انکار کرنے والے لوگ جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ آیت نمبر 40 جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اتنا ہی ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 41 اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ آیت نمبر 42 وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 43 اور ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے،
پس اہل علم سے پوچھ لو اگر تم انہیں جانتے، بس اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 44 ہم نے بھیجا تھا ان کو دلائل یعنی پروف اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے تم پر بھی یاد دہانی اتاری کہ تم لوگوں پر اس چیز کو واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ غور کریں۔ آیت نمبر 45 کیا وہ لوگ جو بری تدبیر کر رہے ہیں وہ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو؟ آیت نمبر 46 یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ لوگ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 47 یا ان کو اندیشہ کی حالت میں پکڑ لے بس تمہارا رب شفیق اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 48 کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے دائیں طرف ہے اور بائیں طرف جھک جاتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ سب عاجز ہیں۔ آیت نمبر 49 اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے جتنی چیزیں چلنے والی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ایٹیٹیوڈ گھمنڈ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 50 وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ آیت نمبر 51 اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، دو عبادت کے لائق کوئی نہیں ہو سکتے، دو معبود مت بناؤ، وہ ایک ہی معبود ہے یہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہے، تو مجھے سے ڈرو، تو یعنی اللہ سے ہی ڈرو۔ آیت نمبر 52 اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت ہے ہمیشہ، تو کیا تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ آیت نمبر 53 اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے فریاد کرتے ہو۔ آیت نمبر 54 پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ آیت نمبر 55 تاکہ وہ منکر ہو جائے، انکار کرنے والے ہو جائیں اس چیز سے جو ہم نے یعنی اللہ نے ان کو دی ہے، پس چند روز فائدے اٹھا لو، جلد ہی تم جان لو گے۔ آیت نمبر 56 اور یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں، خدا کی قسم جو اس طرح تم کر رہے ہو اس کی تم سے ضرور باس پرس ہوں گی، ضرور پوچھ تاچھ ہوں گی۔